TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں فلسطینی سفیر نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ میں کینیڈا کے ووٹ کی تعریف کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں فلسطینی سفیر نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ میں کینیڈا کے ووٹ کی تعریف کی ہے، جبکہ کینیڈا کی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ دو ریاستی حل کے لیے عالمی کام کرے۔ کینیڈا میں فلسطینی جنرل ڈیلیگیشن کی چیف نمائندہ مونا ابومارا نے جمعرات کو ایک انٹرویو میں کہا، اسرائیل نے کینیڈا کو ایسی پوزیشن میں ڈال دیا ہے کہ وہ زمین پر اشتعال انگیز صورتحال کو معاف نہیں کر سکتا۔ آپ سڑکوں پر آوارہ کتے کھا جانے والی لاشوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ آپ ملبے تلے دبے لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے جن تک پیارے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ابو عمارہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ تشدد کا ایک چکر پیدا کر رہا ہے، جس میں حماس کا حملہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو ریاستی حل پر پیش رفت کا فقدان بنیادی پیغام تھا جو فلسطینی وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں مسلم ممالک کے ایک وفد کے طور پر اوٹاوا کے دورے پر لائے تھے۔ ابو عمارہ نے کہا کہ کینیڈا کو مختصر مدت میں جنگ بندی پر زور دینا چاہیے اور دو ریاستی حل کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے اور ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے جن پر دونوں فریق دہائیوں قبل متفق ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اوٹاوا اسرائیل پر معاشی اور سیاسی دباؤ ڈال سکتا ہے اور ملک کو بین الاقوامی عدالتوں میں لانے کی کوشش کر سکتا ہے، جس میں کینیڈا کے یوکرین پر مکمل حملے کے بعد روس کے ساتھ برتاؤ کی طرف اشارہ ہے۔ ابو عمارہ نے مزید کہا کہ کینیڈا کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی کے قوانین کو مستقل طور پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کینیڈا کو فلسطین کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرنے میں ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے بیشتر حصوں میں شامل ہونے اور اقوام متحدہ کی کوششوں کی حمایت کرنے کی بھی ترغیب دی۔ ابو عمارہ نے زور دے کر کہا کہ یہودیوں کو کینیڈا اور اسرائیل میں امن سے رہنے کا حق ہے۔ اس نے دلیل دی کہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے فوجی اقدامات امن کو نقصان پہنچاتے ہیں اور تشدد بہت سے فلسطینیوں کو عسکریت پسند گروپوں کی حمایت پر مجبور کرتا ہے۔ کینیڈا کی وفاقی لبرل حکومت کی متنازع گن کنٹرول قانون سازی بل C-21 جمعرات کو سینٹ سے بغیر کسی تبدیلی کے منظور ہو گیا اور اب یہ قانون بننے کے لیے تیار ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وفاقی لبرل حکومت کے متنازع گن کنٹرول قانون سازی بل C-21 جمعرات کو سینٹ سے بغیر کسی تبدیلی کے منظور ہو گیا اور اب یہ قانون بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ بل کئی مہینوں کی تقسیم اور سیاسی تناؤ کے بعد مئی میں ہاؤس آف کامن سے منظور ہوا۔ جس ورژن نے اسے سینٹ تک پہنچایا اس میں نمایاں طور پر توسیع کی گئی جو وفاقی حکومت نے ایک سال قبل ابتدائی طور پر پیش کی تھی۔ بل C-21 24 کے مقابلے میں 60 ووٹوں سے ایوان بالا میں تالیوں کی گونج میں منظور ہوا۔ قانون سازی بندوق کے قوانین کو سخت کرتی ہے تاکہ بندوق کے مالک سے متعلق سرخ پرچم اور پیلے جھنڈے کی دفعات شامل ہوں جو اپنے یا دوسروں کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ کینیڈا میں ہینڈ گن کی فروخت، خریداری یا منتقلی روکی جا سکے گی۔ ایک ممکنہ ضابطہ فوجداری تکنیکی تعریف جو کہ ایک ممنوعہ حملہ طرز کا آتشی اسلحہ بناتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بل کے نافذ ہونے کے بعد مستقبل کے ماڈلز پر مستقل پابندی قانون کے مطابق لگائی جائے۔ اس بل میں تکنیکی تعریف کے نافذ ہونے کے 5 سال بعد پارلیمانی نظر ثانی کی ضرورت بھی شامل ہے، جبکہ دیگر متعلقہ اقدامات کے سلسلے کو ضوابط کے ذریعے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس وقت کے بل C-21 کا دفاع کرتے ہوئے اس وقت کے عوامی تحفظ کے وزیر مارکو مینڈیچینو نے کہا کہ جب بندوق کے کنٹرول کی بات آتی ہے تو لبرلز اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی حکومت سے زیادہ آگے جانے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے قانون سازی پر زور دیا جو قانون کی پاسداری کرنے والے بندوق کے مالکان کو نشانہ بناتا ہے۔ بالآخر 6 مہینوں کے بعد جس میں سینٹ کی قومی سلامتی، دفاع اور سابق فوجیوں کے امور کی کمیٹی میں درجن بھر دنوں کا مطالعہ شامل تھا، جہاں سے 66 گواہوں کو سنا گیا، بل C-21 بغیر کسی ترمیم کے سینٹ سے منظور ہوا۔ بل کی منظوری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کولیشن فار گن کنٹرول کے ارکان نے جشن منایا کہ اس بل کو بہت مشکل اور طویل پارلیمانی عمل کے بعد شاہی منظوری دی جائے گی۔ ٹورنٹو میں وائٹ کرسمس عام دسمبر سے زیادہ گرم ہونے کے ساتھ مختصر ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں وائٹ کرسمس عام دسمبر سے زیادہ گرم ہونے کے ساتھ مختصر ہو سکتا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق وائٹ کرسمس کا امکان معدوم ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ دسمبر کا گرم موسم جاری ہے۔ ٹورنٹو اور GTA میں جمعے کو درجہ حرارت دوہرے ہندسے میں پہنچنے کا امکان ہے۔ 21 دسمبر کو موسم سرما کا پہلا سرکاری دن ایک ہفتہ دور ہے اور کرسمس کی شام 10 دن باقی ہیں، لیکن شہر نے ابھی تک اس مہینے کے شروع میں
بارش اور برف کے مرکب کے علاوہ زمین پر برف نہیں دیکھی ہے۔ یہ ٹورنٹو میں دسمبر کے لحاظ سے ہلکا درجہ حرارت رہا ہے اور یہ رجحان جمعرات کو 6 سینٹی گریڈ اور جمعے کو 10 سینٹی گریڈ کی پیشن گوئی کے ساتھ جاری ہے۔ سال کا اس دوران کا اوسط درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق ٹورنٹو میں کرسمس کے دن ٹھنڈی ہوا چل سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب ضروری نہیں کہ برف ہو۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے سفید کرسمس کی تعریف کرسمس کے دن صبح 7 بجے تک زمین پر 2 یا اس سے زیادہ سینٹی میٹر برف کے طور پر کی ہے۔ اس سے ایک قدم آگے ایک پرفیکٹ وائٹ کرسمس ہوگا، جس میں کرسمس کے دن زمین پر 2 یا زیادہ سینٹی میٹر برف ہوگی۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 1951 سے 2021 کے درمیان ٹورنٹو میں سفید کرسمس کا صرف 51% امکان ہوتا ہے۔ حالیہ برسوں میں یہ امکان تقریباً 40% تک گر گیا ہے۔ پیشن گوئی نوٹ کرتی ہے کہ دسمبر کے معمول کے قریب درجہ حرارت اب بھی زیادہ تر علاقوں میں موسم سرما کے طوفانوں کے لیے کافی ٹھنڈا ہے، یعنی سفید کرسمس کا حقیقی امکان باقی ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر بمباری میں 10 جبکہ مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائی میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر بمباری میں 10 جبکہ مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائی میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج صرف غزہ میں ہی فلسطینی بچوں، خواتین اور معصوم شہریوں کو اپنی وحشیانہ بمباری کا نشانہ نہیں بنا رہی ہے، بلکہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی پشت پناہی کر کے شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے خان یونس میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول کو نشانہ بنایا، جس میں وہاں پناہ لیے ہوئے 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسی طرح اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے پناہ گزین کیمپ جنین میں چھاپہ مار کارروائی کی آڑ میں 11 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا، جبکہ متعدد کو حراست میں لے لیا۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے غزہ میں جنگی کارروائیاں مزید کئی ماہ تک جاری رہنے اور حماس کے خاتمے تک بمباری جاری رکھنے کے بیان کے بعد سے وحشیانہ کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 18,700 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 1500 سے زائد اسرائیلی بھی مارے جا چکے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے غزہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال کا یوکرین سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین میں روسی اہداف کے حصول تک امن ممکن نہیں ہو سکتا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے غزہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال کا یوکرین سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق ولادیمیر پوتن نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک یوکرین میں روسی اہداف حاصل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک امن ممکن نہیں ہوگا۔ فروری 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد سے روسی صدر کی یہ سال کے اختتام پر پہلی نیوز کانفرنس تھی۔ روسی اہداف سے متعلق صحافیوں کے سوال پر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ یوکرین کو نازیزم سے پاک کرنے اور فوجی قوت میں کمی کر کے اسے غیر جانبدار ریاست بنائے جانے تک امن ممکن نہیں ہو سکتا۔ روس یہ الزام عائد کرتا ہے کہ یوکرینی حکومت کٹر قوم پرستوں اور نیو نازی گروپوں کے بہت زیادہ زیر اثر ہے۔ یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں حامی ممالک اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ ولادیمیر پوتن یہ مطالبہ بھی دہراتے رہے ہیں کہ یوکرین غیر جانبدار رہے اور ناٹو عسکری اتحاد میں شمولیت اختیار نہ کرے۔ پریس کانفرنس کے دوران روسی صدر نے کہا کہ جہاں تک یوکرین کی فوجی طاقت میں کمی کا تعلق ہے تو وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، چنانچہ ہم دیگر اقدامات بشمول فوجی اقدامات کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا تو ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں یا پھر یہ ہمیں طاقت کے ذریعے حل کرنا تھا۔ روسی صدر نے بتایا کہ اس وقت یوکرین کی سرزمین پر موجود روسی فوجیوں کی تعداد 6,17,000 ہے، ان میں 2,44,000 ریزرو اہلکار بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مزید 4,86,000 روسی شہری رضاکارانہ طور پر جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ برس کے اختتام پر روسی صدر نے نیوز کانفرنس کا انعقاد نہیں کیا تھا، تاہم جمعرات کو انہوں نے سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب ایک ایسے موقع پر کیا جب وہ مارچ 2024 میں 5ویں بار صدارتی انتخاب لڑنے جا رہے ہیں۔ 71 سالہ روسی رہنما کی صدارتی انتخابات میں کامیابی تقریباً یقینی ہے۔ انتخابات میں کامیابی کی صورت میں وہ 2030 تک عہدہ صدارت پر براجمان رہیں گے۔ یوکرین کے ساتھ جاری جنگ کے تناظر میں مغرب کے ساتھ تعلقات پر لب کشائی کرتے ہوئے ولادیمیر پوتن نے کہا کہ مغرب کی ہماری سرحدوں کی جانب بڑھنے کی بے لگام خواہش اور یوکرین کو ناٹو میں شامل کرنے کی کوشش نے اس صورتحال کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں فوجی اقدامات کرنے پر مجبور کیا۔ چین کے ساتھ تعلقات کے سوال پر روسی صدر کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات تاریخ کی مضبوط ترین سطح پر ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے
TNN TV।